السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ اگین. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرا رہی ہوں جو ہو واز ود می ان کالج, لیکن ان کا جو راستہ ایک مجھ سے جونیئر تھی, ان کا راستہ جو ایک زندگی کا بنا ہے وہ ایک بہت ہماری جو پروگرام کی تھیم ہے اس کے اوپر ہی ہے. اٹس اباؤٹ گیونگ بیک اینڈ اٹس اباؤٹ بینگ بریو, اٹس اباؤٹ ایجوکیشن, اٹس اباؤٹ چینجنگ لائفس. تو لائف جو چینج ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹس چینج کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اصلی چیز جو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ بچوں کی ہے. سو لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی لولی گیسٹ سبینہ کھتری. کیا حال ہے آپ کے؟ Alhamdulillah. So nice seeing you after so many years. It's so good. It's always good because you're doing such a great, I think 20 years ہو گئے ہوں گے جو آپ کب سے کر رہے ہو, کتنا ماشاء اللہ, and you've really like done an amazing job. میں یہ اپنی آڈینس کو بتا رہی تھی کہ آپ نے لیاری میں سب سے پہلے اپنا اسکول کھولا سب. آپ اس وقت تو لیاری میں we were scared to go. اب تو ماشاءاللہ things have changed and it's all you're brave enough to open it. So tell me about your journey. I would say Liari happened because of something that I went through all my life, because we get prepared for our trajectory in life when we are children. So a lot of things happened in my childhood which were a little not normal that a normal child would go through, or maybe a stable home, or I also faced my own share of troubles. Achha. And you never realize when you're going through all that maybe this is Allah's way of preparing you for something bigger in life. اور اس وقت جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو sometimes you feel, why is this happening to me? Why can't I have a normal life like other kids? Because you're in school, you're in college, you look at other friends and you realize, why is my life so difficult? Why do I have to struggle for this, for that, whatever? So, but I won't ask you about. No, that's okay. Thing. That's okay. My life is no more a secret to anybody. People are writing books on it. People are, because I would like my viewers to. Because I feel that if anything that I expose about my life can help anybody else think in this way, that everything that happens to us has a bigger purpose. So it gives you the strength. And یقین کریں بچوں کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے, 22 سال تو لیاری میں ہو گئے, لیکن اس سے بھی 10 سال پہلے سے میں کام کر رہی تھی. لیکن بس یہ کہ میرا اپنا ادارہ وہ 22 سال ہوا ہے. So I used to work with other organizations, volunteering here and there, but closely working with children, and specifically children of abuse. Okay. Children who have like 2 to 3 or more than that adverse childhood experiences of life, and how that manifests into their lives, how it settles as trauma within their bodies, within their brains, and how does it affect their behaviors in life. It's like a whole science. اینڈ دیٹ از وائی ہم آپ سب لوگ اتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے کہ ہم سب کا بچپن الگ ہے. ٹرو, ویری سو وٹ ایور ہیپنز ان آر چائلڈہڈ ایکچولی از رائٹنگ آر انٹائر تقدیر کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. ہاؤ ایور اگر کہ کسی بچے کو کسی قسم کا کوئی کیئرنگ ایڈلٹ لائف میں نہ ملے, اور وہ ایڈورس ایکسپیرینسز مستقل ہوتے رہیں اور کوئی ہولڈ کرنے والا نہ ہو یا کوئی سمجھنے والا نہ ہو, تو دین دیٹ کین بیکم ریئلی ریئلی نیگیٹو. دا چائلڈ میں گرو اپ ٹو گیو بیک دا سیم, جو کچھ اس کے ساتھ ہوا دا چائلڈ ڈزنٹ نو اینی ادر وے. تو جو اس کے ساتھ ہوا وہ وہی طریقہ وہ اپنی زندگی میں آزماتا ہے, یا پھر وہ سیلف ہارم کرنے لگتا ہے, یا اس کی ذات کے اندر, اس کی پرسنالٹی کے اندر کہیں نہ کہیں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, کوئی فیئرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں اپنی ہائیسٹ پوٹینشیل کو پہنچ نہیں پاتا, اس کی گروتھ سٹنٹ ہو جاتی ہے, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سٹنٹ ہوتی ہے, آئی کیو سٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ مینی آف اس سیڈلی وی لیو ان دس ورلڈ اینڈ وی ڈائی وداؤٹ ایور نوئنگ واٹ آر ہائیسٹ پوٹینشیل کوڈ ہیو بین if we would have healed, یا if we would have not gone through that trauma, right? اور زندگی کا حصہ ہے, زندگی میں ہر چیز انصاف سے تو نہیں ہوتی, یہ دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, یہ ہمیں پتہ ہے سب کو. However, ایک اور بھی ہے چیز جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور وہ ہے بھائی چارگی, بہن چارگی, محبت, ریلیشن شپس.
دنیا بنی محبت پر ہے. اور محبت کو جب ہم محبت پہ ہمارا ایمان اٹھ جاتا ہے نا, جب وین وی اسٹارٹ بلیونگ اینڈ وی اسٹارٹ گیونگ دیز اوور دا کاؤنٹر اسٹیٹمنٹس کے زیادہ پیار دینے سے بچے بگڑ جاتے ہیں, اور لاڈ نہیں کرو, بگاڑو مت, یہ اوور دا کاؤنٹر جو ہم اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ہم محبت کی پاور کو, اس کی طاقت کو انڈرمائن کر رہے ہیں. محبت از سو پاورفل, اینڈ محبت سے ایسے ایسے سخت دل نرم ہو جاتے ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں صرف پیار سے, محبت سے, بھروسہ دینے سے. تو میرا ہمیشہ سے جب میں بڑی بھی ہو رہی تھی تو دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف اینڈ آئی یوز ٹو آسک کویشچنس ٹو مائی سیلف. آئی تھنک بائی دا ایج آئی واز 14 or 15 مجھے لگتا ہے آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ رائٹنگ پوئٹری, آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ تھنکنگ اے لاٹ, آئی واز کوائٹ اے تھنکر. اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں نے بہت سنی ہے بچپن میں کہ پھر سوچ میں چلی گئی, لائک پھر سوچنے لگ گئے. یہ لائن لوگ میں نے بہت اپنے بڑوں سے سنی ہے. اچھا زیادہ مت سوچا کرو. تو وہ جو زیادہ مت سوچا کرو would make me think even more. So کیوں نہ سوچو. I was a very happy, bubbly, full of life child. As a child I was growing up. But however, I think I was a deep thinker. I think so. Because I have like diaries of my childhood that I have written. I used to do art a lot. I was a dreamer. خواب میرے اتنے vivid ہوتے تھے بچپن میں کہ میں اٹھتی تھی تو مجھے خواب یاد رہتے تھے. And I would wake up in the morning and I would draw my dream. Really? Yeah. It's all about connecting to yourself. And it's all about training your brain to do that. Yes. صحیح کہہ رہے ہو آپ, لیکن یہ جو چیز ہے یہ گفٹ ہے. مطلب کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہو, whatever you can visualize. So did you also visualize what you're doing? I was a very imaginative child. As a child, you know, I would, if somebody would put me in a place where there is no friend and I'm sitting alone, I would start making stories and then I would write those stories. I used to write songs as a child. They were gibberish songs because I was too young. 7-8 years old mein I would just combine words and make songs, make rhythms in my brain. Then I would start singing them. I used to love singing as a child. No? Do you still love singing? I still love singing. There's something that I really want to learn is really learn singing. اینڈ لیکن جیسے سب ہوتے ہیں اکیلے میں سنگ کرتے ہیں, وہ والا تو حال ہے. میں نے کوشش کی تھی, پتہ ہے, میں نے سیکھنے کی کوشش کی تھی اور مجھے بڑی شوق تھا سیکھنے کا. اور جب میں نے سیکھنے کی کوشش کی تو آئی ریئلائزڈ آئی کوڈنٹ سنگ. میں سر ہی نہیں تھا. پھر میں نے آئی تھنک تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا سنے ماسٹر صاحب مجھے چھوڑ دیں, میں نہیں کر سکوں گی. مگر اکیلے میں تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں, اچھی بات ہے. ہاں, سو آئی تھنک کہ مطلب میرا تو یہ بلیف ہے کہ واٹ ایور یو پریکٹس یو بیکم گڈ ایٹ اٹ. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یو اسٹارٹیڈ ود مدر, پیرنٹس کے ساتھ بچے کو, جو آپ نے پہلا جو وہ ماڈل جو آپ نے اسکول کیا تھا. I'd love my audience to know about that. اصل میں فور می اگنورینس واز اے بلس, بیکاز میں بہت زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتی تھی, ہیڈ لائنس نہیں دیکھتی تھی, تو پتہ تھا کہ لیاری میں انریسٹ ہے, مگر آئی ووڈ ناٹ واچ دا ٹی وی مچ, اور نیوز ویوز میں نہیں دیکھتی تھی. بیکاز آف دیٹ آئی جسٹ واکڈ ان ٹو دیٹ ہول ٹائم پیریڈ. جب میں داخل ہو گئی پھر مجھے پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ داخل ہوئے کیسے؟ یہ اس طرح ہوا, اٹ واز اے کو انسیڈنس. لیاری کو میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا, ٹارگٹ نہیں کیا تھا کہ میں جاؤں گی. یہ غلط بھی ہوگا کہنا, میں نے لیاری کے بارے میں سوچا ضرور تھا. میں نے 2 جگہوں کے بارے میں سوچا تھا, لیاری اور کٹی پہاڑی. اینڈ دس واز دا ٹائم آئی واز ڈوئنگ مائی قرآن کورس. تو قرآن کی تفسیر کا میں جب کورس کر رہی تھی, اس دوران میری ایک ڈائری میں لکھتی تھی, اپنے جذبات لکھتی تھی. تو اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چنتے ہیں کاموں کے لیے, اور اسی لیے ہم اس طرح کی مشکلات سے گزرتے ہیں, ہم ٹرین ہو رہے ہیں. تو میں نے وہاں کہیں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ, اس ڈائری میں, وہ ڈائری ہے میرے پاس آج تک, کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنے راہ کے لیے چن لیں, جو بھی طریقے سے. میں جہاد کے لیے تو نہیں جا سکتی, وہ بھی چن لیں, میں چلی جاؤں گی, مگر آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کے کام میں مجھے چن لیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے لکھا تھا, وہاں پہ 2 پہاڑ بنائے ہوئے ہیں, وہ میرے پاس ابھی بھی ڈائری پڑی ہے. اس 2 پہاڑوں کے اوپر میں نے ایک پہ لکھا ہے لیاری, ایک پہ لکھا ہے کٹی پہاڑی, کہ یہ دونوں جگہیں کراچی کی سب سے انریسٹ جگہ ہیں جہاں مطلب وارز ہو رہی ہیں. تو میں سوچتی تھی جب وار ہوتی ہے, کراس فائر ہوتا ہے یا سول وار ہے نا, ایک قسم کی گوریلا وار ہے اندر, تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, مطلب کیا کرتے کیا ہیں. آئی ووڈ لو ٹو نو کہ کیونکہ ان کو اٹیک کوئی نہیں کر رہا ہے, اٹیک تو 2 گینگس کے بیچ میں ہو رہا ہے, لیکن فیملی سب گھروں میں ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب مجھے وہاں جا کے پتہ چلا. گیلریز اور ٹیریسز جو لیاری کی موسٹلی پرانی بلڈنگز ہیں, تو ان میں نوٹس آپ نے کیا ہوگا پرانی بلڈنگز میں کہ ٹیریسز میں سوراخ ہوتے ہیں. وہ وینٹیلیشن کے لیے پہلے زمانے میں نا سوراخ والی ٹائلز ہوتی تھیں. تو جب یہ کراس فائرز ہوتے ہیں نا, تو بچے اس میں سے بیٹھ کے نا پورا دیکھتے تھے کراس فائر کیا ہو رہا ہے. تو اٹس لائک جو آج کل کے بچے ویڈیو گیم پہ کر رہے ہیں نا, لیاری میں بچے وہ لائیو دیکھتے تھے.
تو اثر تو ہوگا نا. وہ ان پہ کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوتا تھا, وہ لڑائی کسی اور کی چل رہی ہوتی تھی. لیکن جو ڈیسنٹ فیملیز ہیں, بچوں والی فیملیز ہیں, وہ سب کچھ دیکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ جنگ ختم ہو جاتی تھی, کراس فائر اور سب ڈسپرس ہو جاتا, پھر فیملیز باہر نکل آتی تھی دوبارہ, اسکول بھی جا رہی ہیں, ہر جگہ جا رہی ہیں, نارمل لائف شروع. اچانک سے پھر کوئی کراس فائر, ایک شوٹنگ کی آواز ہے, سب اندر گھروں کے چلے گئے, کراس فائر ہوئی, اور پھر نارمل لائف شروع. ایسے یو تھا, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب وہ اسکول ہم نے بنایا تو کئی بار ہمیں بھی بچوں کو ٹیبلز کے نیچے ڈک کروایا, ہم ڈک ہو جاتے تھے, نیچے چلے جاتے تھے, کیونکہ گولی کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہیں چلتا. جی ہاں. تو اس دوران جب ایک 5 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ یہ دیکھتا ہے, بلڈ شیڈ دیکھتا ہے, خون دیکھتا ہے, تو وہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, سینسبلٹیز اس کی وہ ہو جاتی ہے. پھر دوسری چیز, میں بہت اس پہ بہت لاؤڈلی بات کرتی ہوں اور بہت اگینسٹ ہوں اس چیز کے کہ بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے کے قربانیاں کیوں کروائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہت کامن ہے, یہ صرف لیاری میں نہیں, ہر جگہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, 4 سال کے بچے کو دے رہے ہیں, 5 سال کے, گھیرا ڈال کے بچے کھڑے ہیں, اس کو گرا رہے ہیں جانور کو. یہ ایک کانسیپٹ ہے قربانی کا, جو ایک ایڈلٹ کانسیپٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہے. اس کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے, اس کے پیچھے قربانی کا ایک پورا جذبہ ہے. تو ہم وہ نہیں پڑھاتے بچے کو, لیکن ہم اس کو وہ سب کچھ دکھاتے ہیں, تو پھر وہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. تو ہم نے نوٹس کیا, اپنی اسکول میں بھی نوٹس کیا کہ بقرہ عید کا جب سیزن آتا ہے تو بچے جب اسکول واپس آتے ہیں, چھوٹے بچے, تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اچھا لیٹ جاؤ, میں تمہیں کاٹ رہا ہوں, اور پینسل اٹھاتے ہیں اور گردن پہ گھما رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں درد نہیں ہوگا, تم جنت میں جاؤ گے. بیکاز یہ سنتے ہیں. اب ہم بچوں کو ان کی ایج اپروپریٹ انفارمیشن نہیں دے رہے. بالکل اب تو میں تو پھر پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں, پھر آپ ایسا کریں 5 سال کی عمر میں ان کو نکاح بھی سمجھانا شروع کر دیں, کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے ہر چیز کی. جب بچہ بڑا ہوگا, قربانی کے کانسیپٹ کو سمجھے گا, تو اس کو وہ بات بھی سمجھ جائے گی کہ اس میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے پیچھے, ایثار کا کانسیپٹ ہے, اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا کانسیپٹ ہے. بالکل یہی وہ سمجھائیں نا. تو یہ ہم پھر اسکول میں اس کی بہت تربیت کرتے ہیں, اور اب بہت چینجز آئی ہیں. تو یہ جو لیاری میرا جانا, وہ ایک کوئنسیڈنس تھا. حالانکہ میں نے ڈائری میں کہیں لکھا تھا, لیکن اس کے بہت عرصے کے بعد ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا, اور وہ میرے جاننے والے ریسورسز کے تھرو, وہ 8 ماہ کی بچی تھی جو میرے پاس پہنچی کسی ریسورسز کے تھرو, کہ اس کے ساتھ اس کے بایولوجیکل فادر نے فزیکل ابیوز کیا تھا. چھوٹی سی بچی, جی 8 ماہ کی بچی کو جو ہے وہ بال کے اگینسٹ کریش کر دیا تھا, تو وہ زخمی ہو گئی تھی. اور غصے میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگز لیتا ہے, تو خود پہ کنٹرول نہیں تھا. ماں کو بھی بہت مارتا تھا, بچی کو بھی اٹھا کے اس نے پھینکا, جو تو اس کی مطلب انجریز ہوئی. تو وہ میں جناح میں اس زمانے میں والنٹیئر کرتی تھی, تو وہ میرے پاس لے آئی بجائے ہاسپٹل جانے کے, وہ کہ روتی ہوئی کہ مجھے میری مدد کریں. اس کو کسی کے تھرو میرے بارے میں پتا تھا کہ یہ باجی مدد کرتی ہے, جیسے آپ کو بھی کوئی جانتا ہوگا. تو آل دا وے وہاں آ گئی, میرے گھر آ گئی. تو آئی ٹک ہر ٹو دا ہاسپٹل, اور پھر اس کو جو علاج اس وقت کیا وہ تو ایک تھا, لیکن آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انٹرسٹڈ ان دا وائی آف اٹ. وائی وڈ اے بایولوجیکل فادر ریچ دس پوائنٹ, مطلب واٹ ہیپنڈ ان ہز چائلڈہڈ, why has he become this violent? What are the factors in a man's life that a man can become that violent کہ اس کو لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو مجھ سے کمزور ہے, بچہ اور عورت, تو وہ میری ملکیت ہے, میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اور میں جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. مگر یہ بھی تو کبھی چھوٹا سا بیبی تھا نا, جو ابیوزر ہے آج, وہ بھی تو بچہ تھا نا کبھی, اس کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہوگا. اٹس لائک اے سائیکل, یو نو. اور یہ سائیکل بھی ایسا چھوٹا, اٹس اے سنو بال افیکٹ. ان فیکٹ اٹس بیکمنگ بگر اینڈ بگر. Today's era is the era of innovation, right? We all agree to this کہ ہر دوسرے دن کوئی چیز انوینٹ ہو رہی ہے. ہمارے زمانے میں تو, یا ہم سے پہلے کوئی چیز انوینٹ ہوتی تھی تو ہمیں انوینٹر کا نام پتا ہوتا تھا, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو صبح کوئی چیز انوینٹ ہو رہی ہے, شام کو کوئی چیز انوینٹ ہو رہی ہے, تو اٹس اے ایرا آف انوینشنز, اٹس اے ایرا آف انوویشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اگر یہ ایرا انوویشن کا ہے, ہمارا بچہ دن بہ دن اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے, چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ روبوٹکس کر رہا ہے, تو کیا جو ظالم ہے یا جو پرپیٹریٹر ہے یا جو ابیوزر ہے, کیا وہ انوویشنز نہیں لائے گا اپنے ابیوز میں بھی لائے گا. ہی از پارٹ آف دا ایرا, رائٹ. سو اس کو بچپن میں اگر کسی نے ڈنڈے سے مارا ہے, تو وہ اب ڈنڈے سے نہیں مارے گا. ہی ول تھنک آف سم تھنگ ویشیس دین دیٹ, بیکاز ہی وانٹس کریٹیوٹی ان ہز ظلم ایون. Because
because he's used to the gym, so he's indifferent to any kind of rehem. تو وہ نئی نئی چیزیں سوچتا ہے کہ ایسے تکلیف دوں, ایسے ایزا دوں. تو اس انوویشن کی جو فضا ہے اس کا شکار تو ہر شخص ہو رہا ہے. دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. جی دنیا بھر میں ہے یہ آج کل کا نئے طریقے. اب یہ میں بور ہو گیا اس طریقے سے, اب کوئی نیا طریقہ, چاہے وہ بہت ظلم ہے. جی بہت ظلم ہے. چاہے وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہو, ہر شخص جو ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ وہ نئے نئے طریقے سوچ رہا ہے کنٹرول کرنے کے, کہ میں کنٹرول کیسے کروں, ظلم کیسے کروں کہ میں اوپر رہوں اور یہ نیچے. تو اٹ یوزڈ ٹو بادر می سو مچ. میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی کہ اگر ایسے ہوگا تو 10 سال کے بعد ہمارے ملک میں ہر طرف ہم نظر دوڑائیں گے تو ظلم ہی ظلم ہوگا. تو یہی تو وہ ہو رہا ہے نا, ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے. کوئی جسٹس نہیں ہے, کوئی آپ کو کہیں نہیں دکھتا کہ جو آپ وہی آپ کی والی بات کہ جو ہم چاہتے ہیں. ہمارا بیسکلی جو پروگرام کا یہ مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طرح, جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ کی روشنی کے تھرو یا کسی طرح پازیٹیو تھنکنگ, اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ کسی طرح ہم اریز نہیں کر پاتے, لیکن ہم اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں کوئی نیا. اور یہ جو ماڈل ہے یہ ایک سولوشن ہے جی, اور یہ ماڈل اگر ہر شخص ریپلیکیٹ کر سکے. میں نے تو اس کو اتنا ایڈوکیسی کرنی شروع کر دی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اسکول بننا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ پیرنٹ چائلڈ ماڈل نہ ہو, کیونکہ ہمارا ایک پورا جنریشن جو ہے نا پیرنٹس کی وہ لاسٹ ہے. بالکل لاسٹ. اسی لیے تو پیرنٹ چائلڈ کا جو بناتے تھے تو اس میں آپ کا یہ کمپلسری ہوتا تھا کہ ماں بھی آ کے وہ کرے. مینڈیٹری 2 فارمز ایڈمیشن کے سائن ہوتے ہیں. تو یہ میں وہاں سے کڑی جوڑتی ہوں. اب وہ جو بچی تھی نا 8 ماہ کی, وہ لیاری سے تھی. ٹھیک. تو اس بچی کو میں نے اپنے گھر میں مطلب لے آئی, اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھا. وہ میرے بچوں کے ساتھ بڑی ہونے لگی, مگر وہ ہر 2 ہفتے کے بعد واپس گھر جاتی تھی وہ عورت, اس کی ماں. پھر مار کھا کے دوبارہ واپس آ جاتی تھی, پھر 2 ہفتے بعد واپس جاتی تھی. تو یہ ہونے لگا بار بار. اس بندے نے 4 بار ایسے اٹیمپٹ کیا کہ لاسٹ تو آلموسٹ فیٹل ہوتا. مطلب اللہ نے بچایا اس بچی کو بھی اور ماں کو بھی. دین آئی انٹروینڈ. اس پورے سلسلے میں 2 سال گزر گئے. 2 سال میں اس کے ساتھ لیاری آتی جاتی رہی, اس کے گھر بھی گئی. میں نے ارد گرد لیاری کو ریسرچ کرنا شروع کیا. انٹر ہوتی تھی تو بیٹھ کے دیکھتی تھی کہ یہاں بچے, جو میں نے ایک چیز نوٹس کی مصباح, میرے ارلی ایئرس کی میں بات بتا رہی ہوں, when I was writing things down, میں نے نوٹس کیا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے زیادہ تر روڈ پہ ہوتے ہیں, لڑکیاں کم نظر آتی ہیں, لڑکے زیادہ نظر آتے ہیں. 7-8 سال کے لڑکے جو ہیں وہ اسٹریٹ ڈاگس کو بہت ہرٹ کرتے تھے, اور میں نے وہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میں نے روک کر ان بچوں کو پوچھا, وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر, میں خود بھی برقع پہن کے جاتی تھی تاکہ میں مطلب میں صرف ریسرچ کر رہی تھی, میرا کوئی ارادہ اسکول بنانے کا نہیں تھا. آئی واز جسٹ کیوریس ٹو نو what is the root cause of a boy, a little baby boy becoming so vicious when he becomes a man? What happens? اس کی نرچرنگ میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں ماں ہی اس کو یہ سب کچھ سکھا رہی ہے, یا اس کا ارد گرد کا ماحول اس کو پروان چڑھا رہا ہے. تو اگر if we can go deep into seeing how we are raising our boys, we might make the life of our girls very comfortable. Better. ہمارا فوکس ہر وقت لڑکیوں کی تعلیم پہ, لڑکیوں کی تعلیم نے بیٹوں کو اگنور کر دیا ہے, نگلیکٹ کر دیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو رشتے ہیں یہ ایسے ساتھ چلیں گے, کوئی مقابلہ تھوڑی ہے مرد کا عورت سے. ہم تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. بالکل. جو میرے اندر اللہ نے ایک کوئی اسٹرینتھ نہیں ڈالی, وہ اسٹرینتھ مرد میں ڈال دی. جو اسٹرینتھ اس کے اندر نہیں ہے وہ اسٹرینتھ مجھ پہ ڈال دی. ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. سو ایونچولی تو جا کے انہوں نے ساتھ رہنا ہے, لیکن ہم بیٹوں کو پتہ نہیں کیسے ریز کر رہے ہیں کہ ان کی نرچرنگ میں کوئی پرابلم ہے. تو آئی گاٹ ویری انٹرسٹیڈ ان نوئنگ کہ واٹ از ہیپننگ ٹو دیز ابیوزرز ان چائلڈہڈ. تو اس دوران میں نے بہت لکھا, اور میں نے نوٹس کیا کہ چھوٹے بیٹے جو ہیں لڑکے, وہی روڈوں پہ نظر آتے ہیں. 5 سال 6 سال روٹی انڈے لینے جا رہا ہے. اب وہ جب جا رہا ہے دکان تک تو 4 مرد اس کو راستے میں کھینچتے ہیں. کوئی اس کو یہاں سے کھینچ رہا ہے, کوئی اس کو کہیں ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی. اور وہ 5-6 سال کا بچہ سروائیو کرنا سیکھ لیتا ہے, گھر پہ کچھ نہیں بتاتا, دھکا دیتا ہے, لات مارتا ہے, باکس کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے. وہ بائی دا ٹائم وہ 8-9-10 سال کا ہوتا ہے, اس نے اپنی سروائیول سیکھ لی ہوتی ہے, اور پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں تو آئی کین ڈو دا سیم ٹو somebody else. تو وہ ڈاگس کے ساتھ جس طرح وہ بچے کھیل رہے تھے, تو میں نے وہاں بیٹھ کر روک کر ان سے باتیں کی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو درد ہو رہا ہے کتے کو, کیونکہ وہ اس کو پتھر وغیرہ مار رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کتے کو درد نہیں ہوتا,
یہ کس نے ان کو concept بتایا؟ اور پھر اس کے اوپر ایک بچے نے کہا کتے کو مارنا ثواب ہے، جنت ملے گی. لو ہنستے ہنستے کہہ رہا ہے کتے کو مارنا تو ثواب ہوتا ہے. میں نے مسجد میں، میری بیٹی مجھے اس دن یاد کرتی، میں مسجد میں جا کے لڑائی کی تھی کسی سے اسی طرح. مسجد میں وہ کتے کو مار رہے تھے. میں نے کہا مسجد میں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہو، کتے کو کیوں مار رہے ہو؟ اس بیچارے نے کیا کیا، چھوٹا سا پپی کو وہ پتھر مارے تھے کہ یہاں پہ کیوں آ گیا. میں نے کہا اس کو کیا پتا. اصل میں ہم نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا زندگی کے وہ اسپیکٹ سنائی ہی نہیں ہے جو رحم دلی کے اسپیکٹ ہیں، جو محبت کے اسپیکٹ ہیں، کہ جو ان کے پاس بھی ایک اپنا پیٹ ڈاگ تھا. وہ ہم نے وہ چیزیں چھپا لی ہیں، محبت کی کہانیاں چھپا دی، ان کی لو سٹوری ود بی بی خدیجۃ الکبریٰ چھپا دی. ان کو تو پوری کوئی بھی نہیں بتاتا بھی نہیں ہے کہ جو آپ سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے وہ ساری بہت. سو آئی جسٹ فیل کہ جو ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ہمارے چھوٹے لڑکوں کی اسپیشلی لیاری، کیونکہ لیاری میرا پہلا ورکنگ ایریا بنا، لیکن میں نے لیٹر ریئلائز کیا اٹس ناٹ اباؤٹ لیاری. کچھ ٹائم گزرا تو میں نے ریئلائز کیا سیم سچویشن از ایوری ویئر ویئر دیر از نگلیکٹ، ویئر دیر از ظلم. جہاں بھی کوئی انریسٹ ہے، کٹھی پہاڑی، پھر ہم نے اسکول کٹھی پہاڑی میں لیٹر آن لیا، ہم نے ریئلائز کیا یہ ہر جگہ ہے. بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، بوائز آر آن دا روڈس، گرلز آر موسٹلی ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے. اور میں نے نوٹس کیا کہ یہ جو گھر میں لڑکی کو بند کر کے رکھنے میں جہاں وہ سپریس ہوئی، اس کا کانفیڈنس نہیں گین ہوا، لیکن وہ کچھ چیزوں سے بچ گئی جو لڑکوں کے ساتھ باہر ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن جب ہم ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمارا، تو ہم ڈیٹا میں ریپسٹ ہمیں مین ملتے ہیں، ڈرگ ٹریفکرز ہمیں مین ملتے ہیں. کتنا ریشو ملتا ہے خواتین کا؟ میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں میجورٹی کیونکہ ان کو بہت چھوٹی عمر میں سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ جا کے اپنے مسئلے خود سالو. وہ ان کے آتا بھی نہیں ہے، ان کو مطلب کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے، اور کاؤنٹ بھی نہیں ہوتے. لڑکوں کو پیار نہیں ملتا، کاؤنٹ بھی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. مطلب تو اب جا کے ہوا ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو بھی آپ بتا رہے ہوتے ہو، یو نو، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، یہ چیز مطلب بالکل ادھر تو آپ میرے خیال میں بیٹیوں کو بھی نہیں بتاتے، بیٹوں کو بھی نہیں. یہ تو ایجوکیشن کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اسکولوں میں بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، لیاری میں بھی میں نے دیکھا ہے، بیٹیوں کو پیار بہت کرتے ہیں. بیٹی ایسے، بیٹی سر پہ ہاتھ رکھیں گے، پیار کریں گے. بیٹوں کو سختی سے بڑا کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو اتنی سختی سے ہاتھ ایسے اٹھتا ہے لڑکوں کے زور کی. میں بچوں کو دیکھا تھپڑ مارتے ہوئے، جو اتنی زور، یو نو، آپ کی وہ ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی کہ اتنے سے بچے کو کیسے آپ. کہ میرا بیٹا ہے، میری مرضی، میں کیوں ماروں گا بھائی، کیوں بچے کو مارو گے تم. ہم اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب لیٹر آن 10 سال کے بعد 2014 میں ہم نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیا، وچ واز اے بگ اسکول آف بوائز اسکول اڈاپٹ کیا. آئی وانٹیڈ ٹو ورک ود دا بوائز. تو وہاں پہ ایک بچہ تھا جس کی ہیئرنگ نہیں تھی، تو وہ سن ہی نہیں سکتا تھا. اس کو ٹیچر ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتا. لیٹر آن پتہ جب میں نے اس کو بلایا کہ کیا بات ہے، میں نے اس کو ٹانگ سے چیک کیا تو اس کی ہیئرنگ کا مسئلہ تھا. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے بیٹا، تمہیں آواز نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ میرے کان سے ہر وقت پیپ نکلتا ہے، جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے تکیے پہ خون اور پیپ روز ہوتا ہے، پھر میں بس صاف کرتا ہوں. میں نے کہا کوئی واقعہ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو پہلے تو وہ نہیں بتا رہا تھا، وہ خاموش تھا. پھر میں نے اس کے پیرنٹس کو بلایا، سیدھے سادھے پیرنٹس تھے. میں نے کہا بچپن میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے آپ بتائیں گی تو ہمیں اسکول سے نکال دیں گے. میں نے کہا کہتے ایک ٹیچر نے اس کو تھپڑ مارا تھا اس جگہ پہ اتنی زور سے، پوری طاقت کے ساتھ، جب وہ 8 سال کا تھا، کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا. اور جب وہ گرا تو اس کے کان سے خون نکلنے لگا. اور پھر اس ٹیچر نے باقی بچوں کو، جو دوسرے لڑکے وہاں بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ اب تم میں سے کوئی کرے گا تو یہ حال تم لوگوں کا بھی ہوگا. تو فیئر کریٹ کیا. اور پھر اس کے بعد وہ باقی کا پورا پیریڈ اس نے پڑھایا. بچہ پڑا ہوا تھا، وہاں خون نکل رہا تھا. تو انوائرمنٹ جو کریٹ ہوتا ہے نا، تو اتنا خطرناک کلاس رومس کے اندر کریٹ ہوتا ہے. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو وہ ٹیچر، میں نے اس کے خلاف پھر نوٹس لیا، اس کو میں نے لیٹرز لکھے، ایجوکیشن سیکرٹری اس وقت جو تھے ان کو میں نے بتایا. پھر اس کو میرے خیال میں اس کے ساتھ شو کاز نوٹس وغیرہ گیا کہ بچوں نے اتنا ڈر رہے تھے وہ پیرنٹس کہ نہیں بتانا، کوئی بات نہیں، مار دیا تو استاد تو مار بھی دے تو کوئی بات. یہ تو ہی لاسٹ ہز ہیئرنگ فار ہز انٹائر لائف. کتنی کرولٹی ہے، اور اس کو کرولٹی سمجھتے بھی نہیں سمجھتے. وہ ڈسپلن کے بینر کے نیچے کر رہے ہیں کہ ہم ڈسپلن کر رہے ہیں. دوسرا بینر ہے کہ ہم لڑکے کو مضبوط کر رہے ہیں. مضبوط مضبوط مضبوط، اس کو مانسٹر بنا دیتے ہیں. بالکل ایسا مضبوط اس کو بنانے جا رہے ہیں کہ وہ کوئی دیو بن جاتا ہے، جو کہ اس کی نرچرنگ میں جب ایک عورت آتی ہے یا اس کی اولاد آتی ہے وہ ادھر نکالتا ہے وہ اپنی ساری جو فرسٹریشن. He doesn't know anything else نا.
تو یہ جو مرد جو بڑے ہو گئے, جو فادرز ہمارے پاس آئے, جب ان کے ساتھ یہ گفتگو شروع کی, ان کے ساتھ سرکلز بنا کے میں بیٹھی, ان کو بتایا کہ آپ کا قصور نہیں ہے جو آپ ایسے ہو گئے ہیں, آپ کا بچپن بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا. آئی ہیو سین really really tyrant fathers crying and asking for forgiveness for what they've done. Their hearts totally turning around, asking forgiveness from their wives کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا, بس بہت ہو گیا, رو کر, catharsis جس کو کہتے ہیں, just because there was somebody who understood that you have become this because it was not your fault. Now ججمنٹ نہیں ملی نا, پھر انڈرسٹینڈنگ ملی ججمنٹ کی جگہ. This whole journey has been such a eye-opener in my life, and it hasn't ended. It's the journey is still going on. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی واقعہ میرے دل کو ہلاتا ہے, اور میں نوٹس کرتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ایجوکیشن کا جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں, and that is focusing on the icons that our children have as children. Do they have any icons? They do have icons نا, لیکن ہمارے بچوں کے آئیکونس کون ہیں, اس پہ ہماری اسکول کوئی کریکولم نہیں بناتے. یو نو اٹس سو امپورٹنٹ. کون ہے, فلم ایکٹرز ہیں یا سنگرز ہیں, یا یہ ایک طبقہ یہ ہے. دوسرا جیسے لیاری جیسی جگہوں پہ اور جہاں انریسٹ ہے ان کے لیے وہ گینگ لیڈرز ہیں جو چلتے بھی ایسے ہیں تھوڑا کہ جن کے ارد گرد لوگ آ کے جھکتے ہیں, پروٹوکالز کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, جن کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں, جن سے میرا پھڈا ہے, جن کے پاس گن ہوتی ہے, تو وہ پاور کی فیلنگ آتی ہے نا. تو یہ بچے جو ہیں, جو چیز میں نے اور نوٹس کی تھی وہاں وہ یہ کہ ہر چیز, چاہے ایک لکڑی کا پیس پڑا ہوا اس کو اٹھا کے بھی وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس گن ہے, اس کو بھی ٹشم. اور جب میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہر بچہ وانٹس ٹو پلے وتھ اے گن, بوائز پرٹیکولرلی, دین آئی وینٹ ٹو دا ٹوائے اسٹور مارکیٹ جو وہاں کلوزسٹ ہے بولٹن مارکیٹ میں, جہاں بہت کھلونے ملتے ہیں. اور میں نے نوٹس کیا کہ وہاں کھلونوں کی دکانیں تو ہیں, لیکن ہر 2 کھلونوں کی دکان کے بعد ایک دکان ہے جس میں صرف گنز ملتی ہیں. بلیک چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہاں جاؤ تو ہر قسم کی بندوق پڑی ہے کھلونے کی, اس کے نام بھی وہی ہیں جو اصل بندوق کے نام ہیں. اور میں وہاں کھڑے ہو کے دیکھتی تھی کہ ایک بچہ آ رہا ہے اندر 6 سال کا, اس کو گنز کے نام پتہ ہے, مجھے فلاں والے ٹی ٹی چاہیے. تو پھر میں نے ایک کیمپین کی تھی وہاں بولٹن مارکیٹ میں کہ جا کے سارے دکانداروں سے بات کی کہ اگر آپ گنز ختم کر دیں تو کیسا رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو بہت بڑا کاروبار ختم ہو جائے گا, ہر بچہ گن مانگتا ہے. لیکن اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے تھے, کیونکہ بہت سارے دکاندار جو صرف گنز بیچتے تھے وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ نہیں اب ہم مکس کھلونے بھیجیں گے, کوئی بات نہیں, گنز کی دکان کو ختم کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اس میں میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے, ہم نے مل کے یہ سارا کیمپین کیا تھا, واز اراؤنڈ 10 years بیک. اور اس پہ پھر اویئرنیس پیرنٹس کو کہ اب آپ خریدنا جب ختم کریں گے, when the demand finishes then the toy will finish also. اب وہ گنز کی طرف بہت ہٹ گیا ہے دماغ, نہیں ہے بچے اب زیادہ فٹ بال میں چلے گئے ہیں. تو بیسکلی نہیں, تو آپ نے میرا ٹوٹل سارا کچھ ویسے ہی آنسر کیا, مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بیکاز یو آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی واٹ آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ, از گیونگ بیک اینڈ چینجنگ مائنڈ سیٹس اینڈ اسٹارٹنگ فرام چلڈرن. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا 0 to 7 years تک وہ ایج ہوتی ہے جو آپ کی پلس آپ اسکول بھی چلا رہے ہو, پیرنٹس کو بھی کر رہے ہو, بٹ اپنے ساتھ اوروں کو بھی ٹرین کیا ہے. There's only one of you. جی نہیں, مطلب کہ اور آپ کے بعد بھی کوئی اور جو اسکولوں میں جا کے کاؤنسلنگ کریں, بیکاز کاؤنسلرس کے پاس بھی جانے سے ڈرتے ہیں بچے. یو نو سم تھنگ آن دوز لائنس. جو یہ ہمارا اسکول دا کرن اسکول ماڈل از دا, اگر اس کو میں ایک لائن میں ایکسپلین کروں, اٹس اے مدر اینڈ چائلڈ ٹراما انفارمڈ ماڈل. اوکے, سو ایوری چائلڈز پرائمری کیئر گیور, ہم مدر ورڈ بولتے ہیں بٹ واٹ وی مین از دا پرائمری کیئر گیور. تو کچھ کیسز میں باپ ہے, کچھ کیسز میں دادی ہے, کچھ کیسز میں نانی ہے, جہاں پیرنٹ نہیں ہے. تو پرائمری کیئر گیور کو اپنے بچے کے ایڈمیشن کے ساتھ ایڈمیشن ہمارے ساتھ لینا ہی لینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور بچہ جہاں 6 دن آ رہا ہے تو ماں کو 4 دن آنا ہے. وہ اس کا پورا کریکولم ہے باقاعدہ, وہ پرائمری کیئر گیور کو پورے کریکولم سے گزرنا ہے, جس میں لٹریسی بھی ہے, انٹرپرینیورشپ بھی ہے, پیرنٹنگ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, finding your strengths ہے, self esteem کو بڑھانا, saying no to certain things, empowering your children, empowering the woman سے empowering your children through the element of love. Okay. Reviving and restoring the belief on love, کہ محبت جو ہے وہ بگاڑتی نہیں ہے, محبت
بناتی ہے. محبت آپ کو بناتی ہے. تو یہ بولنا چھوڑ دیں کہ محبت بگاڑی. محبت کبھی نہیں بگاڑی, کبھی نہیں بگاڑی. تو یہ جو محبت ہے, یہ جیسے ایٹ دی اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ یہ محبت کا جو میرا ایکچولی پرپس ہے, کہ محبت کو ہم اگر بڑے کینوس پہ لے کے جاتے ہیں, دیکھو ملک سے بھی ہم اتنی محبت کرتے ہیں, ہم سب تو بہت کرتے ہیں, ہم تو کرتے ہیں, کرتے سب ہیں, لیکن اگین آپ نے جو بات کہی نا وہ میرے دماغ میں اسی لیے اٹکی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی نیگیٹو ہو رہی ہیں, لیکن بیکاز دے آر ناٹ بینگ ڈن آؤٹ آف لو. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ آئی سم ٹائمز فیل کہ nobody has gotten and told people کہ what are you doing, what happened to you, why are you so cruel, you know, وہ والی بات کہ ایسا کوئی چیز ہو جو بڑے کینوس پہ کسی بڑے اس کے ساتھ پھیل کے, لائک کرن کا جو ماڈل ہے, بڑے کینوس پہ جا کے اور وہ چیز سب کچھ ایک چیز ٹھیک ہو جائے ذرا سی. کرن کے ماڈل کو میں بہت پلیٹ فارمس پہ لے گئی ہوں, اور ایڈوکیسی میری گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے. گورنمنٹ اسکول جب ہم نے اڈاپٹ کیا تو پورا اسکول مدر چائلڈ ماڈل پہ چلا گیا. 10 سال تو میں صرف پری اسکول چلاتی رہی. چھوٹا سا ماڈل تھا, 20 بچے, جس میں وہ بچی جو پہلی 8 ماہ کی تھی, شی واز دا فرسٹ چائلڈ. وہ ابھی ماشاء اللہ فائنل ایئر سائیکالوجی میں بحریہ یونیورسٹی میں ہے, وہی بچی. تو یہ کہ اس سے شروع ہوئی کہانی. اور پھر 10 سال کے بعد جب میں نے گورنمنٹ اسکول بوائز کا اڈاپٹ کیا, اس کو 2 سالوں میں کو ایجوکیشن کیا. پہلے لڑکوں کے ساتھ 2 سال کام کیا, اور بڑی مزے کی کہانی ہے. ان لڑکوں کے ساتھ جب ایک محبت سی ہونے لگی, وہ مجھے ماں کہنے لگے سارے بچے, تو ان کو میں نے ایک چیز کہی کہ آپ لوگ اگر میرے کہنا مانیں گے اور آپ لوگ اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں, مطلب جو بھی ان کی عادتیں کچھ بری تھیں, اور آ جائیں ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں, تو آئی پرومس یو پھر اسکول کو ہم کو ایجوکیشن کر دیں گے. دیٹ واز کوائٹ اے تھنگ فار دیم. اچھا ہم کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھیں گے. میں نے کہا ہاں, جس دن آپ ایک لڑکی کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم لڑکیاں بھی یہاں لے آئیں گے, لیکن اس کے لیے مجھے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک عورت کی عزت کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے وہ عزت کرنا ایک عورت کی میری عزت کرنے سے شروع کیا. They first respected me, they gave me love, they started, آپ آئیکن بن گئے نا ان کے. بس یہی ہے, I think یہی ہے انسپریشن. بالکل بالکل. It was an opposite icon of what they were previously following. وہ جو خون خوار آئیکن ہے اس کی الٹ تھی میں بالکل. I was not at all like that. تو وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگا کہ kindness is very powerful. Kindness is very powerful. Very powerful. اب ان کی آئیکونس بدلنے لگے. پھر ہم نے 2 سال میں اس کو ایجوکیشن کیا, گرلز آنے لگیں. It was really surprising, pleasantly surprising for me جب اس بوائز اسکول میں پیرنٹس نے آ کے اپنی بیٹیوں کو داخل کرایا. بڑی بات ہے. جو پہلی لڑکی آئی تھی داخلے کے لیے, میں نے اس کے پیرنٹس سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا, یہ بوائز اسکول ہے؟ انہوں نے کہا کہ میم آپ پہ ہمیں بھروسہ ہے. آج پورا 50-50 ہیں, 50% گرلز ہیں, 50%. اور یہ پورا مدر چائلڈ trauma informed model. Trauma informed model means that the entire curriculum is dipped in the awareness of mental health and well-being. Excellent. So every little activity that happens in the classroom is vetted by our mental health department and is actually an intervention for healing from wounds and for teaching coping mechanisms to children. کہ further in life اگر کوئی trauma آئے, how do you cope? How do you cope? How do you cope? اور وہ hobbies inculcate کرنا کہ جو hobbies آپ کے coping mechanisms بن جائیں. تو موسٹلی ایسی ہابیز جو تنہائی میں ہم کرتے ہیں, جس میں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, جیسے آپ گانا گاتے ہیں, سب پوئٹری لکھتے ہیں, گٹار بجا رہے ہیں, آپ پینٹنگ کر رہے ہیں, یہ ہابیز ایکچولی کوپنگ میکینزمس ہیں. تو جب آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے, کسی بات کی تکلیف ہوتی ہے, تو یو فوراً گو ٹوورڈز دیٹ کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, لاؤ اسکیچ کرتے ہوں. تو ہوتا کہ آپ سیلف ہارم نہیں کرتے, کسی اور کو ہارم نہیں کرتے, اور ہیلنگ ہو جاتی ہے آپ کی, وہ بھی ہو رہی ہے, ٹائم گزر جاتا ہے, بیکاز ٹائم از اے ہیلر. تو اس موقع پر جب تکلیف میں آپ 1 گھنٹہ آپ اسکیچنگ کر لیتے ہیں تو وہ وقت گزر جاتا ہے, اور لاوا جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ پورا سسٹم ہمارا اس میں ڈوبا ہوا ہے. وہ جب لوگ آئے ہمارے پاس, مختلف لوگوں نے آ کے یہ سسٹم دیکھا, تو لوگوں نے ریپلیکیٹ اس کو کرنا شروع کیا. کسی نے کوئی کسی نے کوئی ایلیمنٹ, اپروکسیمیٹلی کتنے اسکولوں میں پورا تو نہیں اٹھایا کسی نے, لیکن پھر بھی مطلب کسی نے پیرنٹ کو ہفتے میں 1 بار پڑھانا شروع کر دیا, کیونکہ 4 دن کا ماڈل ان کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے. کسی نے مینٹل ہیلتھ لانا شروع کر دیا کہ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی نے یہ کیا کہ نان پیونیٹیو کر دیا, کیونکہ ہمارا اسکول نان پیونیٹیو ہے. اگر آپ اسکول میں آئیں گے, آپ کو بچے ایسے لگے گا کہ کوئی بچے اور ٹیچر میں کوئی ڈسٹینس. میں نے ایسے اسکول دیکھے ہیں, بچے لیٹ آئے ہیں, سر کے اوپر انہوں نے نا کھڑے ہو کے وہ بیگز اٹھائے ہوئے, 1 گھنٹہ. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہمیں شوٹ کرنے گئے, میں نے کہا کیا کریں جی, بچہ یہ لیٹ ہے. میں نے کہا اس کی ماں ہوگی لیٹ ہو گئی, باپ لیٹ ہو گئے, اب کیسے بچے کو بکس کتنی ہیوی ہوتی ہے, ہاؤ کین یو میک دم اسٹینڈ ان دا سن ود دیٹ. آئی جسٹ couldn't. اتنا ظلم. نان پیونیٹیو اسکول سسٹم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے نا.
لیکن جب یہ ایکسپلین کیا تو سرپرائزنگلی لیاری میں بہت سارے اسکولز نان پیونیٹیو ہونے شروع ہو گئے. لیاری کے اندر انفلوئنس زیادہ ہوا. ہمارے پورے کے پورے ماڈل کو ایک اور اسکول نے اڈاپٹ کیا ہے اور وہ مدر چائلڈ. ابھی ٹراما انفارم وہ نہیں کر پائے لیکن مدر چائلڈ ماڈل پورا انہوں نے ریپلیکیٹ کر لیا. لاسٹ ایئر ہم نے 100 مختلف انسٹیٹیوٹ سے لوگوں کو ٹرین کیا اور مدر چائلڈ ماڈل. تو لوگ یہ اٹھا رہے ہیں, ایلیمنٹس اٹھا رہے ہیں ہماری اسکول کے. سم تھنگ لائک فار ایگزامپل میکنگ پیس کارنرز ان ایوری کلاس. ہماری ہر کلاس کے اندر, ہر آفس کے اندر, ہر لائبریری کے اندر پیس کارنر ہوتا ہے. which means کہ there is a place where any child can raise their hand, بلکہ ہاتھ بھی نہیں, ان کے پاس white cards ہوتے ہیں. if they raise the white card, کوئی ٹیچر اس کو منع نہیں کر سکتا. means the child wants to go in the peace corner. وہ جا کے وہاں پیسفلی سو جائے, کوئی ٹیچر اس کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ ابھی میری کلاس سے اٹھ کے کیسے گئے. تو وہ پیس کارنرز تو لٹرلی آپ یقین کریں کچھ کارپوریٹ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے بینکس وغیرہ سے. انہوں نے مجھے آ کے کہا ہم نے اپنے بینک میں بھی پیس کارنر لگا دیے. آئی نیڈ 5 minutes پیس. بس اس کے آئی تھنک اب یہ بھی ہے کہ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پیس کارنرز جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں بھی پیس کارنرز بہت سارے ہو جائیں, بیکاز ہمارے ملک کو بھی جو ٹرینکویلٹی کی ضرورت ہے, جو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, جو رحم سکھانے کی ضرورت ہے, جو جسٹس کی ضرورت ہے, جو ظلم ہو رہا ہے اور دوسروں کا جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہو. سو یو ہیو ٹو, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ love can, sort of conquer everything. You don't have to be cruel. You don't have to be punishing people for doing things that you're not happy with. So it's so important. اور میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں پرائم منسٹر بنی نا تو آپ کو ایجوکیشن ہینڈ اوور کر دوں گی کہ سب کو آپ سے وہ کریں اور جسٹس کریں. انشاءاللہ. نہیں, سب سے بڑی طاقت جو ہے نا ہماری ماں ہے. ہماری ملک میں ابھی بھی عورت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. مطلب ہماری یہاں جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے دے کین گو آل دی وے. ابھی بھی ہم گلوبلی دیکھ رہے ہیں کہ مائیں بچوں کو بیچ رہی ہیں, مائیں بچوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. ہمارے ملک میں آج میں نے تو جتنی مائیں دیکھی ہیں نا لیاری میں, I am so impressed by these women. They literally make me feel small. اتنا ان میں ایثار کا جذبہ ہے, اتنی طاقت ہے ان میں کھڑے ہونے کی اپنے بچوں کے لیے. Phenomenal women of Lyari. And then when we went to Gatti Pahadi, same. Then we went to Sawabi. اسکول ہمارا سوابی میں بھی ہے اور اب ایک اسکول ہمارا گزر میں, گلگت میں. And now soon I'm going to start work in Ibrahim Haidari. میں تو دیکھ رہی ہوں کہ ہر جگہ جو ماں آ رہی ہے, پتہ نہیں کون سی ایک طاقت اور حکمت یہ اوپر والے کی طاقت ہے جو اس نے ماں میں ڈالی ہے. تو جو ماں میں جو ہے نا وہی میں ہر وقت کہتی ہوں کہ جو ماں ہے نا وہ بس ماں ہے. سو اپنے ملک کو بھی اگر ہم اپنا ماں سمجھیں اور اس کے لیے کریں, یہی میری دعا رہتی ہے کہ بس انشاءاللہ اللہ کرے کہ مولا دل بدل دے, رحم کر, اور بس جسٹس اینڈ کائنڈنس اینڈ لو. Justice, kindness, love. 3 things. Beautiful. Thank you so much. Lovely talking to you, and I mean we must talk more also because so much to learn from you. Yeah, thank you so much. Jazakallah. Thank you.